السلام علیکم ویورز. آج ہم بات کریں گے تھیریز آف موٹیویشن. سائیکالوجی میں موٹیویشن کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے موٹیویشن کو ڈسکس کیا تھا، اس کی ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا. تو اس لیکچر میں ہم تھیریز آف موٹیویشن کو ڈسکس کریں گے. لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ایزی مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی. جی تھیریز آف موٹیویشن دو ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک کنٹینٹ تھیریز آف موٹیویشن ہوتی ہے اور دوسرا پروسیس تھیریز آف موٹیویشن ہے. تو کنٹینٹ تھیریز آف موٹیویشن میں ایم سی گریجرز کی تھیری ایکس اینڈ تھیری وائی ہے. میسلو کی ہرائرکی آف نیڈز ہے. ہسبرگز موٹیویٹر ہائیجین تھیری ہے اور ایل ڈریفرز کی ای آر جی تھیری ہے. اور پروسیس تھیریز میں ایکسپیکٹنسی تھیری آف روم ہے، ایکوٹی تھیری آف ایدم ہے، گول سیٹنگ تھیری آف ایڈون یولاک کی ہے اور ری انفورسمنٹ تھیری آف اسکنر کی ہے. تو موٹیویشن کی تھیریز دو ٹائپس کی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے کنٹینٹ تھیریز آف موٹیویشن. میسلو تھیری آف ہرائرکی آف نیڈز، ایل ڈرفر ای آر جی تھیری، ایم سی کلینڈن اچیومنٹ موٹیویشن تھیری اینڈ ہسبرگ ٹو فیکٹر تھیری فوکسڈ آن what motivates people and addressed specific factor like individual needs and goal. کنٹینٹ تھیریز کا مطلب کہ کون سی چیز، کون سا ایسا کنٹینٹ آبجیکٹ جو انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، جو اس کی موٹیویشن کی جو بیس ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کنٹینٹ، کوئی نہ کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو کنٹینٹ تھیریز کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میسلو ہرائرکی آف نیڈ کو ڈسکس کریں گے. یہ ایک کنٹینٹ تھیری ہے. کنٹینٹ مین کہ جو نیڈز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ نیڈز کیا ہیں؟ یہ کنٹینٹ ہے. میسلو اپروچ واز ریڈیکلی ڈفرینٹ فرام ارلیئر تھیریز آف فرائڈ اینڈ اسکنر. ڈیفینیٹلی جو میسلو کی اپروچ تھی وہ اسکنر اور جو فرائڈ تھا ان سے ڈفرینٹ ہے. ہی اسٹڈیڈ فائنسٹ ہیومن بینگ ٹو پرسکرائب ہز تھیری آف موٹیویشن. البرٹ آئنسٹائن، ابراہم لنکن، ایلنیا روزویلٹ etc. میسلو تھیری واز بلش آن دا ہیومن ریس. جو میسلو کی تھیری تھی وہ انسان کی جو نیچر ہے، انسان کی جو ریس ہے اس پہ بیس کرتی ہے. According to Maslow theory, there are four types of needs that must be satisfied before an individual can act unselfishly. According to Maslow, انسان کی چار جو ہے وہ بیسک نیڈز ہیں، اس کی بنیادی جو ضروریات ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی تب تک انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا، وہ آگے موٹیویٹ نہیں ہوتا. تو میسلو ریفرڈ دا لوور نیڈز ایز ڈیفیشنسی نیڈز بیکاز دیئر لیک کاز ٹینشن. جو سب سے کم لیول کی نیڈز ہے اس کو اس نے ڈیفیشنسی نیڈز کا نام دیا ہے کیونکہ اس کی کمی سے انسان کے اندر جو ہے ایک ہلچل، ایک ٹینشن، ایک کچھ نہ کچھ کرنے کی جو ہے وہ جستجو پیدا ہوتی ہے. We are driven to satisfy the lower needs but are drawn to meet the higher ones. ہم چھوٹی کم لیول کی نیڈ سے بڑی ہائر نیڈ جو ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں. جب تک ہماری لوور نیڈ جو ہے وہ فلفل نہیں ہوتی تب تک ہم نیکسٹ جو ہے وہ موو نہیں کرتے. تو یہ مائسلو نے جو ہے نیڈز، ہرائرکی آف نیڈز کی جو موٹیویشن کی تھیری دی ہے یہ کنٹینٹ تھیری ہے. اور اکارڈنگ ٹو میسلو دیئر آر فور نیڈز دیٹ کاز دا موٹیویشن ان ہیومن بینگ.
تو اب ہم نیکسٹ جو میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز ہے، ہم نیڈز کو ون بائی ون جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. جی، سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈس. اس سیکوینس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اکثر پی پی ایس سی کے ایگزام میں جو ہے وہ سیکوینس پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا کریکٹ سیکوینس آف میسلو ہیرارکی آف نیڈز. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اس چیز کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ میسلو کی جو ہائرارکی آف نیڈز ہے اس کا سیکوینس کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا سیکوینس کیا ہے؟ سب سے پہلے کون سی نیڈز آتی ہے، اس کے بعد کون سی آتی ہے، پھر تھرڈ کیا ہے، پھر فورتھ کیا ہے، اور پھر لاسٹ جو ففتھ نیڈز آف ہائرارکی ہے وہ کیا، اس کا آرڈر جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے، فزیولوجیکل نیڈ. یہ بہت ہی بیسک نیڈ ہے اور اس کو میسلو نے لو لیول کی نیڈ جو ہے وہ کہا ہے. Physiological needs are those required to sustain life, such as air, water, food, sleep, sex, etc. ہماری زندگی کے سروائیول کے لیے جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فزیولوجیکل نیڈز. جب تک یہ ہی نہیں پوری ہوں گی ہم نیکسٹ جو ہے وہ موو نہیں کریں گے، ہم موٹیویٹ نہیں ہوں گے. آگے ہے جی سیکنڈ نیڈ، سیفٹی نیڈ. اکثر یہ کامن سینس ہے، ایک انسان کی نیچر ہے، جب اس کی بیسک نیڈز جو ہیں پانی، روٹی، کپڑا، مکان، یہ جب تک اس کا پورا نہیں ہوتا آگے وہ اس کی جو ہے سیف یا سیفٹی جو ہے اس کی طرف اس کی جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا. تو ونس physiological needs are met, one's attention turn to safety and security in order to be free from the threat of physical and emotional harm. Such needs might be fulfilled by living in a safe area, medical facilities, job security, law and order. تو جب انسان کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اس کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں پوری ہوتی ہیں تو آگے وہ کہتا ہے کہ مجھے سیکیورٹی ملے، میں سیف ہوں. جہاں پہ جاب کرتا ہے وہ اس کی جاب سیکیورٹی ہو، جس ایریے میں رہتا ہے وہ سیکیور ایریا ہو. ٹھیک ہے، وہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹیز ہو. یہ انسان کے اندر جو ہے ایک نیچرل جو نیڈز ہیں جو میسلو نے جن کو ہیرارکی آف نیڈز کا ہے یہ کریٹ ہوتی ہیں. اس سے انسان کیا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے. آگے سوشل نیڈ ہے. جب انسان کی فزیولوجیکل نیڈز، اس کی جو خوراک ہے وہ پوری ہو، پھر اس کے بعد وہ سیف، اس کی جو سیفٹی نیڈ ہے وہ بھی پوری ہو، تو آگے وہ پھر سوشل نیڈ اس کی ارائز ہوتی ہے، اس سے کے لیے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. ونس اے پرسن ہیز میٹ دا لوور لیول آف فزیولوجیکل اینڈ سیفٹی نیڈز، ہائر لیول نیڈز اویکن. جب اس کی لوور لیول جو میسلو نے ایک ہائرارکی دی ہے فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈ، یہ لوور لیول کی، اور اس سے آگے اپر لیول کی نیڈ سٹارٹ ہوتی ہیں. تو جب یہ لوور لیول کی نیڈز فلفلڈ ہو جاتی ہے تو آگے انسان کے اندر سوشل نیڈ جو ہے وہ جنم لیتی ہے. دا فرسٹ لیول آف ہائر لیول نیڈز اور دا سوشل نیڈ. جب ہائر لیول کی یہ پہلی جو ہے اسٹارٹ ہے یہاں سے یہ نیڈ. Social needs are those related to interaction with others and may include friendship, belonging to a group, giving and receiving love. جب انسان کے پاس اس کے کھانا پینا، اس کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں تو اس کا دل کرتا ہے میں اب سیف ہوں، میرا گھر سیف ہو، میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں وہ سیف ہو. پھر جب اس کی یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو لگتا ہے کہ یار مجھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ملنا جلنا چاہیے، دوست بنانے چاہیے. تو یہ سوشل نیڈز جو ہے یہ پھر آگے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح انسان جو ہے ایک نیڈ جب اس کی پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہے، جب دوسری اس کی نیڈ ہوتی ہے تو نیکسٹ وہ اس کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ایک چین چلتا ہے. آگے ہے جی اسٹیم نیڈس. اسٹیم نیڈز may be classified as internal اور external. تو یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. Internal esteem needs are those related to self esteem such as self respect and achievement. جو انسان کی سیلف کے ساتھ ہے وہ اس کی انٹرنل ہے. اور external esteem needs are those such as social status and recognition.
جو انسان کی معاشرے میں جو اس کا سوشل سٹیٹس ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ اس کا ایکسٹرنل سیلف اسٹیم ہے، اسٹیم نیڈ ہے. سم اسٹیم نیڈز آر دا سیلف ریسپیکٹ، اچیومنٹس، اٹینشن، ریکوگنیشن اور ریپوٹیشن. تو یہ انسان کی جب اس کی سوشل نیڈز پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر اسٹیم نیڈز جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور اس کے لیے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. آگے ہے جی سیلف ایکچولائزیشن. Self actualization is the summit of Maslow's hierarchy of needs. The main logic, the base, the main theme of the Maslow hierarchy of needs theory is the self actualization کہ انسان ایک مکمل میچور ایک گڈ سٹیزن آف اے کنٹری، جو انسان ایک مکمل انسان کے طور پر جب زندگی سٹارٹ کرتا ہے، اس کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، یا وہ جو زندگی گزارتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. اس نے زندگی میں سب کچھ پا لیا ہے، اب وہ ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے، تو اس کو جو وہ نیڈ ہوتی ہے اس کو ہم سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. دا کوسٹ آف دا ریچنگ ونس فل پوٹینشیل ایز اے پرسن. انسان کا مکمل ہر لحاظ سے اس کی فزیولوجیکل نیڈز پوری ہو گئی ہیں، پھر اس کی سیفٹی نیڈز بھی ہے پوری ہو گئی ہیں، پھر اس کی سوشل نیڈز پوری ہوگی، اس کے بعد اس کی جو اسٹیم ہے وہ بھی نیڈز پوری، اور اینڈ اس کی کیا ہے سیلف ایکچولائزیشن. دا ہائر لیول آف ہیرارکی آف نیڈز آف دا میسلو تھیری از سیلف ایکچولائزیشن. دا لوور لیول کیا ہے وہ فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈز ہیں، اور جو ہائر لیول کی ہیں وہ ہے سوشل نیڈز، اسٹیم نیڈز اور سیلف ایکچولائزیشن. تو اس سیکوینس کو بھی آپ نے جو ہے وہ ذہن نشین کرنا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ تھیری آف موٹیویشن ہے سائیکالوجی میں. بہت ہی میسلو کا رول ہے، اس نے ایک اسکول آف تھاٹ کو بھی جو ہے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو اس کو آپ نے ہمیشہ جو ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو سیلف ایکچولائز پیپل ٹینڈ ٹو ہیو نیڈس سچ ایز دا پیس، ٹروتھ اینڈ جسٹس، نالج، میننگ آف لائف. تو یہ سیلف ایکچولائزیشن انسان کی سب سے ہائر لیول کی نیڈ ہے. تو ایک اکارڈنگ ٹو میسلو انسان ان نیڈز کی وجہ سے جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اور اس کی موٹیویشن کی جو بیس ہوتی ہے وہ ان نیڈز پہ ہوتی ہے. آ گیا جی لمیٹیشنز آف میسلو تھیری. میسلو کی تھیری پہ کچھ لوگوں نے پھر کریٹیسائز کیا، اعتراض کیا. وہ کیا ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ریسرچ ہیو اسٹیبلش دا موٹیویشنل فورسز فار فزیولوجیکل سیفٹی، لو اینڈ اسٹیم نیڈس بٹ ہیو فیل ٹو ڈسکور اے ہیرریکل ارینجمنٹ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے نیڈز، میسلو نے نیڈز تو ایک دی ہیں، لیکن ان کا جو مینجمنٹ ہے وہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اس کی جو ارینجمنٹ ہے اس کا صحیح آرڈر کی کوئی ترتیب نہیں ہے. فار ایگزامپل ایون سیفٹی نیڈ از ناٹ سیٹسفائی دا سوشل نیڈ مے ایمرج. کہ اگر سیفٹی نیڈ نہیں بھی پوری ہوئی تو سوشل نیڈ جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے. تو یہ اس کی جو ہے نا ترتیب جو وہ صحیح نہیں، یہ اس پہ کریٹیسائز کیا ہے. سیلف لیس کمپوننٹ آف دا ہیومن بیہیویئر ہیز بین اگنورڈ بائی دا میسلو. سیلف ایکچولائز تو اس نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس پہ تو اس نے زور دیا ہے، اس کو اسٹڈی کیا ہے، لیکن جو سیلف لیس ہیں اس کے کمپوننٹ آف پرسنالٹی یا کمپوننٹ نیچر آف ہیومن بینگ کو تو اس نے ڈسکس نہیں کیا، اگنور کیا. یہ بھی اس پہ کریٹیسائز کیا گیا. آگے دا نیڈ پرائرٹی ماڈل میں ناٹ اپلائی ایٹ آل ٹائمز ان آل پلیسز. تو یہ بھی اس پہ کریٹیسائز کیا گیا کہ اس ماڈل کو ہم ہمیشہ اور ہر انسان پہ اپلائی نہیں کر سکتے. The level of motivation may be permanently lower for some people. For example, a person suffering from chronic unemployment may remain satisfied for the rest of his life if only he gets enough food. کہ کچھ لوگوں میں اس طرح کا بھی سنیریو ہوتا ہے کہ وہ بس جس اپنے ہی کھانے پینے کی ہی حد تک رہتے ہیں، ان کی وہ ضروریات زندگی پوری ہو جائیں تو وہ سیٹسفائی رہتے ہیں، اور باقی اس کی جو نیڈز ہیں ان کی طرف وہ موو نہیں کرتا. تو یہ بھی اس پہ میسلو کی تھیری پہ جو ہے کریٹیسائز کیا گیا ہے.
आ गया जी हसबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थेरी। अकॉर्डिंग टू हसबर्ग मोटिवेशन इज़ अ टू स्टेज प्रोसेस। उसके मुताबिक दो जो हैं वो स्टेजेस हैं मोटिवेशन के। द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ नो सेटिस्फैक्शन। वो कहता है कि एक तो हमारी सेटिस्फैक्शन है, ठीक, और उसका दूसरा फेज़ क्या है, उसका दूसरा स्टेज है नो सेटिस्फैक्शन। द अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज़ नो सेटिस्फैक्शन। According to Husberg, the factor leading to job satisfaction of the separate and distinct from those that lead to job dissatisfaction। कि एक उसका फैक्टर है सेटिस्फैक्शन, तो दूसरा है उसका डिससेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से इंसान क्या है वो मोटिवेट होता है। हसबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के आगे हम फैक्टर देखते हैं जी। फैक्टर फॉर डिससेटिस्फैक्शन, जो इंसान अपनी सिचुएशन से, अपनी जॉब से या अपनी किसी भी सिनेरियो से, कंडीशन से डिससेटिस्फैक्शन होता है, उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। स्पेशली जो है जॉब सिनेरियो में वो हो सकता है कंपनी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उसकी पॉलिसीज़ बड़ी सख्त हैं, उसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। स्ट्रिक्ट होने की वजह से सुपरविजन जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, उसकी वजह से रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र एंड पीयर्स। तो ये आगे है वर्क कंडीशन, सैलरी, पर्क्स, स्टेटस, सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से इंसान जो है वो सेटिस्फैक्शन उसके अंदर होती है अपनी जॉब से। तो आगे है फैक्टर फॉर सेटिस्फैक्शन। क्या है जी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको ग्रूम करने की, आगे बढ़ने की, तो ये उसके लिए सेटिस्फेक्शन का फैक्टर है। द वर्क इट्सेल्फ, वर्क किस किस्म का है, ये उसके लिए जो है वो सेटिस्फेक्शन का फैक्टर है। अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड एडवांसमेंट, तो ये उसके फैक्टर्स हैं सेटिस्फेक्शन के फैक्टर। हसबर्ग ने कहा है कि इंसान के मोटिवेशन के दो स्टेजेस होते हैं, एक सेटिस्फैक्शन और दूसरा डिससेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन के अगेंस्ट क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये उसने अपनी थेरी में इस चीज़ को मोटिवेशन के इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे इसकी भी लिमिटेशंस हैं। द टू फैक्टर थ्योरी एज्यूम दैट हैप्पी एम्प्लॉय प्रोड्यूस मोर, सेटिस्फाइड वर्कर में नॉट एक्चुअली बी मोर मोटिवेटेड और मोर प्रोडक्टिव दैन डिससेटिस्फाइड। कि इस पे ये क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो सेटिस्फाइड वर्कर होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और डिससेटिस्फाइड नहीं होते। तो ये उस पर क्रिटिसाइज़ किया गया। हसबर्ग थ्योरी इज़ नॉट इज़ दैट पीपल डिफर इन देयर रिस्पॉन्स टू हाइजीन एंड मोटिवेटिंग फैक्टर। हसबर्ग थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसने जस्ट फैक्टर को अकाउंट किया, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है उसने इग्नोर किया, तो ये भी उस पर क्रिटिसाइज़ है। व्हाट मोटिवेट वन इंडिविजुअल माइट बी डी मोटिवेट फॉर अदर इंडिविजुअल। तो एक इंसान के लिए अगर एक चीज़ मोटिवेशन है तो दूसरे के लिए हो सकता है वो डी मोटिवेशन हो। तो इसको भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्लू कॉलर वर्कर, जो कि उस तरह के लोग होते हैं उन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो ये हसबर्ग की थ्योरी पे जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। आ गया जी एल्डरफर ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इसको PPSC में अक्सर इसको पूछा जाता है कि हु गेव द ERG थ्योरी, ठीक है। और इसकी जो थ्योरीज है उसकी मेन तीन जो हैं वो नीड्स हैं। और ये मैस्लो की थ्योरी को समझो कि थोड़ा एक्सपेंड करके उसको बताया गया है। Clayton Alderfer developed Maslow hierarchy of needs into a three-factor model of motivation known as the ERG model. In this model, the letter ER and G each stand for a different human needs. तो इसने जो मैस्लो की थ्योरी है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके या थोड़ा कंप्रिहेंसिव करके तीन फैक्टर में बताया, तीन नीड्स में बताया है। और ये भी अक्सर PPSC में क्वेश्चन आता है कि जो ERG थ्योरी है ये किसकी मॉडिफिकेशन है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, द ERG मॉडल इज़
اس کی جو ڈیفرنٹ نیڈز ہیں وہ ہے ایگزسٹنس نیڈ، ای فار ایگزسٹنس، آر فار ریلیٹڈنس اینڈ جے فار گروتھ. دا ای آر جی ماڈل از کنٹینٹ تھیری آف موٹیویشن. تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی کون سی چیز، ایسا کون سا کنٹینٹ جو انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس لیے ان تھیریز کو کنٹینٹ موٹیویشن تھیریز کہا جاتا ہے. تو Alderfer's model says that all humans are motivated by these three needs. According to Alderfer کے تین جو نیڈز ہیں ان کی وجہ سے انسان کیا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے. دا موسٹ کنکریٹ اینڈ موٹیویٹنگ آف دا Alderfer's three needs is existence. جس طرح میسلو کی سب سے لو لیول کی اور سب سے ہائی لیول کی جو نیڈز تھی، اسی طرح جو الڈرفر ہے اس کی جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ جو فوکسڈ یا ہائی لیول کی نیڈ ہے وہ ہے ایگزسٹنس نیڈ، وچ ریئلی ریلیٹس ٹو فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل سروائیول، جس کی وجہ سے انسان کی جو فزیکل اور سائیکولوجیکل سروائیول ممکن ہے. دا نیکسٹ لیول از دا نیڈ فار دا ریلیٹڈنیس، اے سینس آف کمیونٹی اینڈ اے گڈ ریلیشن شپ ود یور سیلف اینڈ ادرس. اور دوسری ریلیٹڈ، کسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا، ریلیشن شپ بنانا. The least concrete but the still important of the Alderfer need is the ERG model is growth, which really relates to self-development, fulfillment, and the sense of the achieving your potential. According to Alderfer, there are three needs for the motivation of people. The first and highest importance need is the existence need, which mean the existence and survival of yourself. And the second is the relatedness, mean the relationship with others and yourself. And the third and the low level of need is growth need, which is the self development, fulfillment and the sense of achieving your potential. تو یہ اڈلفر نے میسلو کی تھیری کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے جو ہے تھری نیڈز میں اس نے اس کو سمرائز کیا ہے. آگے ہے جی ایم سی کلیلن اچیومنٹ موٹیویشن تھیری، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایم سی کلیلن took a different approach to conceptualize needs and argued that needs are developed and learned and focus his research away from the satisfaction. اس نے سیٹسفیکشن سے جو نیڈز کو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ وے میں ایکسپلین کیا ہے. He was also adamant that only one dominant motive can be present in our behavior at a time. وہ کہتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں ہمارا ایک ہی فیکٹر جو ہے وہ موٹیویشن کا ہوتا ہے. تو ایم سی کلینن categorized the needs or motives into achievement, affiliation and power and saw them as a being influenced by either internal drivers or ایکسٹرینسک فیکٹر. تو اس نے اچیومنٹ، ایفلیشن اینڈ پاور جو ہے اس کو موٹیویشن کے فیکٹرز کے طور پر انٹروڈیوس کروایا. مطلب جتنے بھی فلاسفرز ہیں یہ جنہوں نے موٹیویشن کی تھیریز دی ہیں، انہوں نے ہر نے اپنے اپنے انداز میں انسان کی موٹیویشن کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے، ان کی تھیریز دی ہیں. تو جو ایم سی کلیلینڈ ہے اس نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے کہ انسان کی موٹیویشن کی جو بیس ہے یا اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، اچیومنٹس ہے، ایفلیشن ہے اینڈ پاور ہے. تو یہ تھی کنٹینٹ تھیریز ہیں یہ، کہ ان کی کوئی نہ کوئی کنٹینٹ ہے، کوئی نہ کوئی آبجیکٹ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. The drive for the achievement arises out of the psychological need for the competence is defined as the striving for excellence against a standard that can originate from three sources of competition: the task itself, the competition with the self, and the competition against other. تو جو اچیومنٹ کی نیڈ ہے وہ کہاں سے رائز ہوتی ہے؟ سائیکولوجیکل نیڈ فار کمپیٹنس، انسان مقابلہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. اچیومنٹس نیڈ کی جب اس کی ارائز ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اور ایکسیلنس
فارم میں جو ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا پھر مقابلہ کیا ہوتا ہے، اس کا اپنے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ٹاسک ہے اٹ سیلف اس کے ساتھ بھی اس کی کیا ہے کمپٹیشن ہوتا ہے. High need for achievement can come from one's social environment and socialization influence like parents who promote and value pursuit and standard of excellence, but it can also be developed throughout life as a need for personal growth toward complexity. تو ہائی اچیومنٹ جو نیڈ ہے وہ سوشل انوائرمنٹ سے رائز ہوتا ہے، جس میں آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ اس جو سٹینڈرڈ کو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور ہائی جو لیول آپ کا سٹیٹس ہے اس پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ آپ کی پرسنل گروتھ کو جو ہے وہ فوکس کرتی ہے. تو یہ تھی ہماری کنٹینٹ نیڈز میں چار تھیریز آتی ہیں. میسلو کی ہے، اس کے بعد ہسبرز کی ہے، الڈرفر کی ہے، اور ایم سی کلینن کی تھیری ہے کہ اکارڈنگ ٹو دیز تھیریز دیر آر سم کنٹینٹ سم آبجیکٹس دیٹ موٹیویٹس دا پیپل. تو اس وجہ سے ان کو کنٹینٹ تھیری کہا جاتا ہے. اب ہے پروسیس تھیریز آف موٹیویشن کے موٹیویشن کا کچھ نہ کچھ پروسیس ہوتا ہے. پروسیس تھیریز لائک اسکنر رینفورسمنٹ تھیری، وکٹر رومز ایکسپیکٹنسی تھیری، ایدمز ایکوٹی تھیری اینڈ لاک گول سیٹنگ تھیری set out to explain how motivation occurs and how our motives change over time. کہ موٹیویشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ کیسے جو ہے کریٹ ہوتے ہیں، یہ کیسے جنم لیتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ موٹیویشن کیسے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں. تو ان تھیریز کو ہم اب ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ری انفورسمنٹ تھیری کہ انسان کی موٹیویشن کی جو بیک ہے، جو بیس ہے، جو اس کے پیچھے جس چیز کا ہاتھ ہے، وہ ری انفورسمنٹ کوئی نہ کوئی ری انفورسمنٹ ہوتا ہے. تو ری انفورسمنٹ جو ہے سائیکالوجی میں بہت ہی پاپولر ٹرم ہے. اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اینی تھنگ اینی فورس دیٹ انکریز دا پروبیبلٹی آف بیہیویئر اینڈ ریپیٹیشن آف بیہیویئر ان فیوچر از کالڈ ری انفورسمنٹ. ہر وہ چیز، ہر وہ فورس جو ہمارے بیہیویئر کو فیوچر میں دوبارہ جو ہے اس کو سرزد ہونے یا ہمارے بیہیویئر کو دوبارہ فارم کرنے میں مدد کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. یہ ایک پاور ہے، یہ ایک آبجیکٹ ہے، یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. The most well-known process theory of motivation is the reinforcement theory, which focused on the consequence of human behavior as a motivating factor. کہ انسان کا بیہیویئر کا جو نتیجہ ہے، اچھا نتیجہ ہے، برا نتیجہ ہے، کیسا نتیجہ ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا موٹیویشن. اگر اس کا جو رزلٹ ہے وہ گڈ ایکسپیرینسز ہے تو وہ ریپیٹڈ ہوگا، موٹیویشن ہوگی. اگر بیڈ ایکسپیرینسز ہے تو وہ ڈیکریز ہوگا اور موٹیویشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. بیسڈ آن اسکنر آپرینٹ کنڈیشننگ تھیری، اور یہ اس کی جو ہے اسکنر کی آپرینٹ کنڈیشننگ تھیری پہ بیس کرتی ہے. اٹ ڈیفائنز پازیٹیو ری انفورسمنٹ ایز پروموٹر دیٹ انکریز دا possibility of the desired behavior repetition. Praise, appreciation, a good grade, trophy, money, promotion or any other reward. یہ کیا ہے؟ ری انفورسمنٹ ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. It distinguishes positive reinforcement from negative reinforcement and punishment, where the former gives the person only what they need in exchange for desired behavior. جس سے پازیٹیو اور نیگیٹو رینفورسمنٹ سے بھی انسان کا جو بیہیویئر ہے، جو کردار ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، دوبارہ ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے. وہ ہماری بیہیویئر کو اسٹرینتھ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو. لیکن پازیٹیو میں ہم کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں
جس سے وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر وہ اسٹرینتھ ہوتا ہے، اس کی جو ہے پراپبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو نیگیٹو رینفورسمنٹ ہے، اس میں ہم کسی چیز کو ریموو کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جو ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ اس کی فریکوینسی جو ہے، اس کی جو پراپبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ان فیوچر۔ تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہمارے بیہیویئر کو اسٹرینتھ کرتے ہیں، اور جو پنشمنٹ ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو جو ہے وہ ویک کرتی ہے، وہ ڈیکریز کرتی ہے ان فیوچر۔ اچھا، بیہیویئر اینڈ دا لیٹر ٹرائی ٹو اسٹاپ دا انڈر انڈیزائرڈ بیہیویئر بائی انفلکٹنگ انوانٹیڈ کانسیکوینسز، اور پنشمنٹ سے جو ہے ہمارا کردار جو ہے وہ رک جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے ان فیوچر۔ تو یہ ری انفورسمنٹ تھیری آف اسکنر ہے۔ آگیا جی آدمز ایکوٹی تھیری آف موٹیویشن۔ ایکوٹی تھیری آف موٹیویشن مین کہ انسان جو ایکول اس کے اندر ایک ایکولنس کا سینس ہے کہ جو چیز وہ جتنی دیر ہے اس کو اتنی ملے، نہ زیادہ نہ کم، تو اس سے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے۔ اس کو ایکوٹی تھیری آف موٹیویشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آدمز ایکوٹی تھیری آف موٹیویشن بیسڈ آن سوشل ایکسچینج تھیری، جتنا دو گے اتنا لوگے، ٹھیک ہے، سوشل ایکسچینج، ہم چیزوں کی ایکسچینج کرتی ہیں، states that we are motivated when treated equitably and we receive what we consider fair for our effort، کہ جتنا ہم نے کام کیا ہمیں اتنا ہی ملے، اس سے زیادہ ملے گا پھر بھی ہم ڈی موٹیویٹ ہوں گے، ہماری جو ہے ایکویلٹی وہ نہیں ہوگی، یا اس سے کم ملے گا تو پھر بھی ہم جو ہے ایکویٹی فیل نہیں کریں گے، ہم موٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ It suggests that we not only compare our contribution to the amount of reward we receive, but also compare them to what others receive for the same amount of input، کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہمیں کتنا مل رہا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ جتنا کام دوسرے کر رہے ہیں کیا اتنا ہی ہمیں مل رہا ہے، یا اس سے زیادہ مل رہا ہے، یا اس سے کم مل رہا ہے۔ تو یہ دوسروں کے ساتھ جو ایکول اسٹیٹس ہے، یہ موٹیویشن کی بیس ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ایکوٹی تھیری آف ایدمس۔ Although equity is essential to motivation, it does not take into account the differences in individual needs, values, and personalities which influence our perception of inequity۔ تو یہ چیزیں جو ہے انڈیویجول ڈفرینسز، ویلیوز، پرسنالٹیز، یہ ہماری پرسیپشن آف ان ایکویٹی کو جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہیں۔ آگیا جی رومز ایکسپیکٹنسی تھیری۔ وکٹر رومز ایکسپیکٹنسی تھیری آن دا ادر ہینڈ انٹیگریٹس نیڈز، ایکویٹی اینڈ انفورسمنٹ تھیریز ٹو ایکسپلین ہاؤ وی چوز فرام alternative form of voluntary behavior based on the belief that decision will have desired outcome۔ تو اس نے بالکل باقیوں سے جو ایک ڈیفرنٹ کنسیپٹ دیا ہے، ایک ڈیفرنٹ جو ہے اپنا ویو دیا ہے۔ روم suggests that we are motivated to pursue an activity by appraising three factors۔ اس نے کہا کہ ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں ان 3 فیکٹرز کی وجہ سے۔ وہ فیکٹرز کون سے ہیں؟ ایکسپیکٹنسی دیٹ assume more effort will result in success، کہ جو ہماری ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے کہ جو ہماری ہم کوشش کریں گے، ہم ایفرٹ کریں گے، وہ ہماری سکسیس، اس کا رزلٹ ہماری سکسیس ہوگا۔ دوسرا ہے انسٹرومنٹیلٹی دیٹ سیز اے کنیکشن بٹوین ایکٹیویٹی اینڈ گول، اور جو ہم نے گول سیٹ کیا اس کو حاصل کرنے کی جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے درمیان جو کنیکشن ہے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔ آگے ہے ویلنس وچ ریپرزینٹ دا ڈگری ٹو وچ وی ویلیو دا ریوارڈ اور دا رزلٹ آف دا سکسیس، اور جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، جو ہمیں اس کا نتیجہ ملتا ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو ڈگری ہے، کس لیول کی ہے، کیا اس کی ڈگری ہے، اس سے ہم کیا ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو
یہ اس کی ایکویٹی تھیری تھی. آگے ہے جی لاک گول سیٹنگ تھیری. Finally, Locke and Latham's goal-setting theory, an integrative model of motivation, sees goals as key determinants of behavior. ان کا کہنا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کا گول سیٹ کرتا ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی، اس کے اندر وہ موٹیویشن پیدا کرتا ہے. Possibly the most widely applied, the goal setting theory stressed goal specificity, difficulty, and acceptance and provides guidelines for how to incorporate them into incentive programs and management by objective techniques in many areas. انسان کی جو گول ہے، اس کی جو اسپیسیفک جو گولز ہیں وہ ایک فیکٹر ہے، ڈیفیکلٹی فیکٹر ہے، اور ایکسیپٹنس ہے، اس کے لیے جو گائیڈ لائن ہے. یہ ساری چیزیں جو انسان اپنی زندگی کا گول بناتا ہے اس کے لیے اس کی موٹیویشن کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں. لاگس ریسائپ فار افیکٹو گول سیٹنگ انکلوڈ، وہ کہتا ہے کہ ایک افیکٹو گول جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہے. سیٹنگ آف چیلنجنگ بٹ اٹینیبل گولز، ڈیفیکلٹ ضرور بتائیں لیکن جو ہے اٹینیبل جو گول ہوگا، جو ایزیلی ایکسیسیبل ہوگا، وہ انسان کو کیا موٹیویٹ کرتا ہے. ٹو ایزی اور ٹو ڈیفیکلٹ اور انریلسٹک گول ڈز ناٹ موٹیویٹ اس. جو بہت آسان ہوں یا جو بہت ہی مشکل ہوں یا جو ریئلٹی میں جن کا کنسیپٹ نہ ہو، ایسے جو خواب ہم بنا لیتے ہیں، اس سے انسان موٹیویٹ نہیں ہوتا. اونلی اٹینیبل گولز جو ہوتے ہیں اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے. سیٹنگ گول دیٹ آر اسپیسیفک اینڈ میئریبل، دیز کین فوکس us towards what we want and can help us measure the progress towards the goal. جو گولز ہوتے ہیں وہ اچیویبل ہوں، اسپیسیفک ہوں، اس سے انسان جو وہ فوکس رہتا ہے اور موٹیویٹ رہتا ہے. آگے گول کمٹمنٹ شوڈ بی obtained. جو گول تو ہم سیٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کو اچیو کرنے کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر کمٹمنٹ ہوگی تو ہم موٹیویٹ رہیں گے، اپنے مقصد کو پا لیں گے، گول کی طرف موٹیویشن ملے گی. اگر نہیں کمٹمنٹ کریں گے تو پھر اس چیز کو ہم حاصل نہیں کریں گے، ہمیں موٹیویشن نہیں ملے گا. If we don't commit the goals, then we will not put adequate effort toward reaching them, regardless of how specific or challenging they are. کہ وہ کتنے اسپیسیفک اور کتنے چیلنج اور ڈیفیکلٹ ہے. سپورٹ ایلیمنٹس شوڈ بی پرووائڈیڈ. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ بھی ملنی چاہیے. فار ایگزامپل انکریجمنٹ نیڈیڈ، مٹیریلز اینڈ ریسورسز اینڈ مورل سپورٹ. گول سیٹ کر لیا، کمٹمنٹ کر لی، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں سپورٹ بھی ملنی چاہیے، انکریجمنٹ ملنی چاہیے، ریسورسز ہونے چاہیے، مورل سپورٹ ہونی چاہیے، جس سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ رہتا ہے. نالج آف رزلٹ از اسینشیل. اس کا کیا رزلٹ ملے گا یہ چیز بھی انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. گول نیڈس ٹو بی کوانٹیفائیبل اینڈ دیر نیڈس ٹو بی فیڈ بیک، اور اس کا ہمیں فیڈ بیک بھی ہونا ضروری ہے. تھینک یو. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ ویڈیوز آسانی سے ملتی رہیں.